اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک فیلوپین ٹیوب ہو تو کیا ہوگا؟ کیا تب بھی حمل ٹھہر سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا اس کے امکانات بہت کم، شاید آدھے رہ جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسی فکر ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ آج کی اس وضاحت میں ہم اسی عام غلط فہمی کی تہہ تک پہنچیں گے۔ تو سیدھی سی بات جو ڈر سب کو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ فرٹیلیٹی یعنی حاملہ ہونے کی صلاحیت کا 50% حصہ کھو دینا۔ لیکن کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ چلیں اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ پریشانی ہے تو وہ اکیلے نہیں ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس خوف کی بنیاد دراصل ایک غلط فہمی پر ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ سوچنا بالکل قدرتی ہے کہ دو میں سے ایک ٹیوب نہ ہونے کا مطلب ہے آدھی صلاحیت کا ختم ہو جانا، لیکن بائیولوجی یعنی ہمارا جسم اکثر ہماری سادہ سی ریاضی سے کئی زیادہ پیچیدہ اور سچ کہوں تو حیران کن ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل سائنسی حقیقت کی طرف، جو اس ساری غلط فہمی کو دور کر دے گی، کیونکہ جسم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکثر ان تصویروں سے بہت مختلف ہوتا ہے جو ہم نے کتابوں میں دیکھی ہوتی ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فیلوپین ٹیوبز کا کام آخر ہے کیا۔ یہ وہ نازک راستہ ہے جہاں انڈے اور سپرم کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے بغیر قدرتی طور پر حاملہ ہونا ناممکن ہے۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہے اصل حقیقت۔ کتابی تصویروں میں ایسا لگتا ہے کہ ٹیوبز بالکل ساکت ہیں، اپنی جگہ پر فکسڈ ہیں اور ہر ٹیوب ایک اووری سے جڑی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں ٹیوبز موبائل ہوتی ہیں، وہ حرکت کر سکتی ہیں اور اووریز سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور بس یہی وہ ایک بات ہے جو سارا کھیل بدل دیتی ہے۔ یہ کوئی فکسڈ پائپ لائن کا سسٹم نہیں ہے۔ جسم کے اندر یہ اعضاء ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور حرکت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائیں اووری سے انڈا خارج ہو تو دائیں طرف والی ٹیوب وہاں پہنچ کر اسے اٹھا سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقینی حیاتیاتی حقیقت ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسمانی نظام اتنا لچکدار ہے تو پھر یہ 50% چانس کم ہونے والی بات آئی کہاں سے؟ آخر اس غلط فہمی کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑیں دو بڑی غلط فہمیوں میں ہیں۔ پہلی، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جسم کی ساخت بالکل ساکت ہے، ایک تصویر کی طرح، اور دوسری یہ کہ اووریز بالکل ترتیب سے باری باری انڈے خارج کرتی ہیں، یعنی ایک مہینہ دائیں والی تو اگلا مہینہ بائیں والی۔ لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اوویولیشن تو ایک سکے کو اچھالنے کی طرح ہے، بالکل انپریڈکٹیبل۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اووری مسلسل 3 مہینے انڈے خارج کرے، یا پھر پیٹرن بائیں دائیں بائیں بائیں جیسا ہو۔ یہ بالکل بے ترتیب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف دائیں ٹیوب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف آدھے مہینوں میں ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک فنکشنل ٹیوب ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ایک ہی ٹیوب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ کی سرجری کے ذریعے نکال دی جاتی ہے، اکثر ایکٹوپک پریگنینسی جیسی پیچیدگی کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ایک ٹیوب کسی انفیکشن یا بیماری کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسم کی ساخت تو یہ کہانی سنا رہی ہے، لیکن کیا سائنس، کیا ریسرچ بھی یہی کہتی ہے؟ چلیں اب ذرا ثبوتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی ایک رائے یا اندازہ نہیں ہے۔ اس موضوع پر کئی دہائیوں سے تحقیق ہو رہی ہے، اور جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ مسلسل تسلی بخش رہے ہیں۔ ایک بہترین مثال ہے 1997 کی ایک پرانی لیکن بہت اہم تحقیق کی۔ اس میں ان خواتین کو دیکھا گیا جنہوں نے ٹیوبیں بند کروانے کا آپریشن کروایا تھا، اور اب وہ دوبارہ حاملہ ہونے کے لیے ریورسل سرجری کروا رہی تھیں۔ تو اس تحقیق میں 35 خواتین ایسی تھیں جن کی سرجری کے بعد صرف ایک ہی ٹیوب کام کر رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ ان 35 لوگوں کا کیا بنا؟ اور نتیجہ سچ میں حیران کن تھا۔ 2 سال کے اندر ان 35 خواتین کے حاملہ ہونے کے امکانات بالکل ویسے ہی تھے جیسے ان خواتین کے جن کی دونوں ٹیوبیں ٹھیک کام کر رہی تھیں۔ آدھے نہیں بلکہ برابر۔ اور سنیں، یہ کوئی ایک اکیلی تحقیق نہیں تھی۔ ایک اور اسٹڈی ہوئی جس میں بند ٹیوبز کو کھولنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں بھی یہی نتیجہ نکلا۔ کامیابی کی شرح اس بات پر منحصر نہیں تھی کہ ایک ٹیوب کھولی گئی یا دونوں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری سائنس، یہ سارا ڈیٹا، اس کا عملی طور پر مطلب کیا نکلتا ہے؟ سب سے اہم بات کیا ہے جو سمجھنے والی ہے؟ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک فیلوپین ٹیوب ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں لازمی طور پر سیدھا IVF جیسے علاج کی طرف جانا پڑے گا۔ قدرتی طور پر حاملہ ہونے کا راستہ اب بھی کھلا ہے۔
تو ایک عام طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا قدم یہ سمجھنا کہ جسم اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ دوسرا، قدرتی طور پر کوشش جاری رکھنا۔ اور تیسرا، اگر کچھ مہینوں میں کامیابی نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مل کر اگلے اقدامات پر غور کرنا۔ یہ ایک پرسکون اور منطقی راستہ ہے۔ ہاں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آئی وی ایف جیسا علاج موجود ہے۔ دراصل آئی وی ایف ایجاد ہی اس لیے ہوا تھا کہ فیلوپین ٹیوبز کے مسئلے کو بائی پاس کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت طاقتور ٹول ہے، لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے پہلا یا واحد آپشن نہیں ہے جس کی ایک ٹیوب ہے۔ اور یہی بات اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ایک ٹیوب کا ہونا فرٹیلیٹی کے سفر کا خاتمہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مختلف جسمانی حقیقت ہے، اور جسم اکثر اس کے مطابق ڈھلنے کے حیرت انگیز طریقے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ صحت کے بارے میں ایسی کتنی ہی باتیں ہیں جنہیں ہم بس سن کر سچ مان لیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیشہ سوال کرنا اور چیزوں کی گہرائی میں جانا کتنا ضروری ہے۔